بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل اینیملز انفو میں تمام دیکھنے والے معزز احباب کو خوش آمدید۔ امید ہے کہ ہمارے فارمر حضرات، کسان بھائی اور ویڈیو دیکھنے والے معزز احباب سبھی بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی حضرات کو تمام بیماریوں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، بھارت میں مویشیوں کی کچھ ایسی نسلیں بھی موجود ہیں جن کی وجہ سے آج یہ ملک دنیا بھر میں ایک خاص پہچان رکھتا ہے۔ آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم انہی نسلوں میں سے ایک مخصوص نسل کے بارے میں جانیں گے، اس کی مختصر ہسٹری، پہچان اور خوبیوں کے بارے میں، اور ہم یہ بھی جانیں گے کہ اس نسل کو دنیا بھر میں زیادہ کیوں پسند کیا جاتا ہے۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے مہربانی کر کے لائک ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، ویڈیو میں جو گائے آپ دیکھ رہے ہیں، اس بریڈ کو کنکریج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ بھارت کی ایک زیبو نسل ہے۔ بنیادی طور پر اس نسل کا تعلق بھارت کی ریاست گجرات کے ضلع بناسکانتھا کے علاقے کانکریج سے تعلق رکھتی ہے، اور اس نسل کا نام بھی اسی علاقے یعنی کانکریج پر ہی رکھا گیا ہے۔ بنائی، ناگر، تلابڑا، وگیار، واگڑ، وڈیار، ودیر اور وڈیال، یہ وہ چند نام ہیں جن سے اس بریڈ کو کانکریج کے علاوہ بھی پکارا جاتا ہے۔ اس نسل کے مویشی ہندوستان کے مغربی صحراؤں کے علاقے کچھ کے جنوب مشرقی حصے سے آتے ہیں، جن میں خاص طور پر بنارس اور سرسوتی کے دریائی علاقے شامل ہیں۔ اپنی موافقت اور ان شدت والے علاقوں میں آسانی سے سروائیو کرنے اور ہر طرح کی بیماری کو برداشت کرنے کی وجہ سے یہاں کے لوگ انہیں سینکڑوں سالوں سے پالتے آ رہے ہیں۔ بھارت کی معیشت میں انہیں کافی اہمیت حاصل ہے، جہاں انہیں دودھ، گوشت اور وزن کھینچنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان مویشیوں کو 10ویں صدی میں لاطینی امریکہ میں لایا گیا تھا۔ زیادہ تر ان مویشیوں کو برازیل اور میکسیکو میں امپورٹ کیا گیا تھا۔ برازیلین فارمرز اس نسل کے کافی شکر گزار ہیں، جہاں یہ مویشی وہاں کے گرم علاقے میں نہ صرف آسانی سے سروائیو کرتے ہیں بلکہ ان کے گوشت اور دودھ کی پیداوار بھی کافی اچھی ہے۔ میکسیکو میں ان مویشیوں کو وہاں کی لوکل بریڈز کو بہتر بنانے کے لیے کراس بریڈ کروایا گیا ہے۔ میکسیکو کے علاوہ کئی امریکن لاطینی ملکوں میں بھی وہاں کی لوکل بریڈز کو بہتر بنانے کے لیے گزیرا مویشیوں سے کراس کروایا جا چکا ہے۔ کراس بریڈنگ کے نتائج اچھے ہونے کی وجہ سے آج یہ نسل پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یہ بریڈ بھارت کے علاوہ پاکستان کے صوبہ سندھ کے ضلع تھرپارکر میں بھی پائی جاتی ہے۔ سن 1870 میں کنکریج نسل کے نر اور ماداؤں کو برازیل میں بھیجا گیا تھا، جن سے بعد میں گزیرا نسل کو تیار کیا گیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ امریکن برامن کی تیاری میں بھی ان مویشیوں کو استعمال کیا جا چکا ہے۔ سن 1977 کے ڈیٹا کے مطابق بھارت میں ان مویشیوں کی تعداد 4,65,000 کے قریب تھی، اور سن 2006 کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ان مویشیوں کی تعداد 2,70,000 کے قریب تھی۔ ناظرین، یہ تھی اس کی مختصر سی ہسٹری۔ اب بات کرتے ہیں پہچان کے بارے میں۔ دکھنے میں یہ مویشی دوسری نسلوں کے مقابلے میں ذرا مختلف ہوتے ہیں۔ ان مویشیوں کی جسامت بھاری اور بڑی ہونے کے ساتھ ساتھ مسکولر بھی ہوتی ہے۔ ماتھا اوپر سے چوڑا جبکہ سر کا سائز چھوٹا ہوتا ہے۔ چمڑی کی رنگت ہلکے سے گہرے گرے رنگ میں پائی جاتی ہے، جبکہ سر سے کوہان تک کا حصہ اور ٹانگوں کا آخری حصہ گہرے رنگ کا ہوتا ہے، اور جبکہ فیمیلز میں گردن کی نیچے والی سکن نرم اور لٹکی ہوتی ہے۔ عام طور پر ایک جوان کنکریج مادہ کا وزن 450 سے 500 کلو گرام کے درمیان ہوتا ہے، جبکہ اس نسل کے ایک جوان نر کا وزن 700 سے 800 کلو گرام کے درمیان ہو سکتا ہے۔ بالغ ہونے پر فیمیل کنکریج کی ہائٹ 1.30 میٹر تک ہو جاتی ہے، جبکہ میل کی ہائٹ 1.40 میٹر تک۔ ان مویشیوں میں قدرتی طور پر کولنگ سسٹم ہوتا ہے جو ان کے جسم کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ ان کی نرم اور لٹکی ہوئی سکن نہ صرف گرمی بلکہ مختلف بیماریوں سے بھی بچنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ان مویشیوں کے وزن کا دار و مدار کافی حد تک ان کی خوراک، ان کے رہن سہن، ان کی بریڈ اور آس پاس کے ماحول پر منحصر ہوتا ہے۔ عام طور پر ان کے ہاں پیدا ہونے والے بچے کا وزن 20 سے 30 کلو گرام کے درمیان ہوتا ہے۔ بچے کا وزن منحصر کرتا ہے حمل کے دوران ماں کی خوراک پر۔ اگر بچے کا وزن اچھا ہوگا تو وہ آگے جا کر دودھ اور گوشت کی پیداوار میں اہم کردار ادا کرے گا۔
इन बच्चों को 180 से 200 किलोग्राम वज़नी होने पर माँ का दूध छुड़वा दिया जाता है। बलूगत की उम्र में इनका वज़न 200 से 350 किलोग्राम के दरमियान हो जाता है और ये डिपेंड करता है इनकी खुराक पर। अगर हम बात करें कि इन मवेशियों का रोज़ाना कितना वज़न बढ़ता है तो कैनकरिज नस्ल का बच्चा 6 माह की उम्र तक 73 किलोग्राम रोज़ाना की बुनियाद पर अपना वज़न बढ़ा सकता है, जबकि 6 माह की उम्र से ऊपर 12 माह की उम्र तक का बच्चा 53 किलोग्राम रोज़ाना वज़न गेन कर सकता है। गोश्त हासिल करने के लिए नरों को 500 किलोग्राम वज़नी होने पर स्लॉटर हाउसेस में भेज दिया जाता है, जबकि इस एज में फ़ीमेल्स का वज़न 400 किलोग्राम तक हो जाता है। इनकी जिसामत मुश्तमिल होती है 5% मसल जबकि 16% फ़ैट पर। चूँकि ये एक डेयरी ब्रीड है, इसीलिए हम जानेंगे कि ये एक लैक्टेशन में कितना दूध देती है। कैनकरिज नस्ल की मादा आमतौर पर एक लैक्टेशन में 1800 से लेकर 2200 किलोग्राम तक दूध देती है। इनके दूध में 4.8% तक फ़ैट मौजूद होता है और इन मवेशियों के दूध देने का दौरानिया तकरीबन 305 दिनों तक का होता है। रोज़ाना के हिसाब से अगर हम बात करें तो मादाएँ 6 से 7 लीटर दूध ही दे पाती हैं, लेकिन कुछ अच्छी नस्ल की मादाएँ 18 से 20 लीटर तक दूध दे सकती हैं। इनके दूध में ठोस अज्जा, प्रोटीन और फैट लेवल भी अच्छा होता है। अच्छी क्वालिटी का दूध होने की वजह से इनके दूध से तैयार होने वाला पनीर भी काफ़ी हाई क्वालिटी होता है। 34 माह की उम्र में पहुंचकर कैनकरिज नस्ल की मादा पहले बच्चे को जन्म देती है। एक से दूसरे बच्चे के दरमियान का वक्फा 390 दिनों का होता है। कैनकरिज नस्ल के मवेशियों की ज़िंदगी का दौरानिया दूसरी नस्लों के मुकाबले में ज़्यादा होता है। नॉर्मली इस नस्ल की मादा 7 से 8 साल तक ज़िंदा रहती है, जबकि अगर हम नरों की बात करें तो नर 10 साल तक ज़िंदा रह सकते हैं। फ़ीमेल्स की मदरिंग एबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। ये बच्चों का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखती हैं और इन्हें अच्छी मिकदार में दूध फराहम करती हैं, जिसकी वजह से दूध छुड़वाने तक की उम्र में इनका वज़न अच्छा खासा बढ़ जाता है। हमल के दौरान मादाएं अपनी खुराक का अच्छा ख्याल रखती हैं, जिसकी वजह से बच्चा भी सेहतमंद पैदा होता है और ये बीमारियों से भी महफूज रहती हैं। कुछ मादाएं 10 साल तक ज़िंदा रहती हैं और इस दौरान ये 6 से 7 दफ़ा बच्चों को भी पैदा कर लेती हैं। कैनकरिज मवेशियों को इसीलिए भी ज़्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि ये सख्त तरीन और हब्स वाले मौसम में आसानी से सर्वाइव कर लेते हैं। 45 डिग्री तक का दर्जा इनके लिए ज़्यादा मुश्किल पैदा नहीं करता। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और ब्राज़ील के अलावा भी कई मुल्कों में इस नस्ल की फार्मिंग काफ़ी शौक से की जाती है। ब्राज़ील में तो इस नस्ल की मादा ने 55 लीटर तक भी दूध रिकॉर्ड करवाया है, वो भी एक दिन में। वहाँ इस नस्ल पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत की जा रही है और इन मवेशियों को मज़ीद बेहतर बनाया जा रहा है। तो ये थी नाजरीन कुछ मुख्तसर मालूमात एक बेहतरीन ज़ेबुइन कैटल ब्रीड कैनकरिज के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।